حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس وقت جتنی بھی قومیں تھیں یا جتنے بھی مذاہب تھے، ان کے پیشوا، ان کے علماء، ان کے راہب، سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیاں معلوم تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام پیشن گویاں ان کی کتابوں میں اور آسمانی کتابوں میں موجود تھی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہی وہ زمانہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ آخری نبی کی آمد ہوگی۔ چنانچہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ کی پرورش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے دیکھا تو پریشان ہوئی اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ کے سپرد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً عمر 6 سال تھی کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی پرورش میں آئے۔ حضرت عبد المطلب چونکہ بہت بوڑھے تھے، انہوں نے سوچا کہ میرے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس کے ذمے کی جائے۔ تو حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، جس میں ایک بیٹا ابو طالب اور زبیر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے سگے بھائی تھے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب نے پرورش کی ذمہ داری حضرت ابو طالب کے ذمے کر دی۔ حضرت عبد المطلب کا جب انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش حضرت ابو طالب کے ذمے آ گئی۔ حضرت ابو طالب بہت غریب تھے اور عیال دار تھے۔ حضرت ابو طالب کے گھر کا حال یہ تھا کہ جب بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے کھانا کم پڑ جاتا تھا اور اکثر بھوکے رہ جاتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پرورش حضرت ابو طالب کی ذمہ ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پرورش میں آئے، تو جب بھی دسترخوان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے اور حضرت ابو طالب بیٹھتے، ان کے تمام بچے دسترخوان پر موجود ہوتے تو کھانا سب پیٹ بھر کر کھا لیتے تھے، اس کے باوجود بھی کھانا بچ جاتا تھا۔ حضرت ابو طالب نے دیکھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر موجود نہیں ہوتے تو کھانا کم پڑ جاتا ہے۔ حضرت ابو طالب نے اپنے بچوں سے کہا کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دسترخوان پر موجود نہ ہوں، کوئی کھانا نہ کھائے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر نہ آ جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر انتظار کیا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور کھانا اس کے بعد کھایا جاتا تھا۔ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد عزت کرتے تھے، آپ سے بہت پیار اور محبت فرماتے تھے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام بچوں کی طرح نہیں تھے۔ جس طرح عام بچے کھیلتے ہیں یا کوئی اور شرارتوں کی طرف ان کی رغبت ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام بچوں سے بہت الگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا، بیٹھنا، بات کرنا، چلنا ایسے تھا جیسے کوئی بہت بڑا معزز آدمی کسی سے بات چیت کرتا ہے یا اس کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز ہوتا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھتے تھے تو صرف دیکھتے تھے اور خاموش ہو جاتے تھے، کسی کو جھگڑا کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو خاموش رہتے تھے، اکثر آپ تنہائی پسند فرماتے تھے۔ حضرت ابو طالب نے بہت ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر صفات دیکھی، بہت ساری خوبیاں دیکھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ پیار کرنے لگے اور عزت بھی کرنے لگے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو طالب اس طرح سے بات کرتے تھے جیسے اپنے سے بڑے کسی معزز شخص سے بات کی جاتی ہے، جیسے اپنے سے بڑے کسی کا ادب کیا جاتا ہے، عزت کی جاتی ہے۔ حالانکہ آپ کی عمر تقریباً 12 سال تھی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنا عزت اور احترام فرماتے تھے۔ صرف ابو طالب نہیں بلکہ پورا مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی عزت کے گرویدہ تھے۔ حضرت ابو طالب کو ملک شام کے سفر پر جانا تھا۔ حضرت ابو طالب نے تیاری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ جانے کے لیے اصرار فرمایا۔ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ بٹھا لیا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ سفر چلتا رہا، مختلف جگہوں پر قافلے پڑاؤ کرتے ہیں، مختلف جگہوں پر قافلہ رکتا رہا۔ جب شام کی سرحد میں داخل ہوئے تو وہاں پر ایک جگہ تھی، ایک مقام تھا جہاں پر عیسائیوں کی عبادت گاہ تھی۔ وہاں پر ہمیشہ قریش کا قافلہ آ کر رکتا تھا اور وہاں پر اپنا پڑاؤ ڈالتے تھے، پھر وہاں سے اپنا سفر آگے کی طرف جاری رکھتے تھے۔ اس عبادت گاہ کے اندر ایک راہب تھا جس کا نام بحیرہ تھا۔ اس بحیرہ نے جب اس قافلے کو دیکھا
تو کچھ عجیب محسوس کیا۔